الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کی کیفیت ہم سن رہے تھے، اور اسی حوالے سے آج ایک خوبصورت حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یسدل شعرہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتے۔ کیسے چھوڑ دیتے؟ یعنی حضور کنگھی نہیں کرتے تھے، شروع کی بات ہے، حضور اپنے بالوں کو سیدھا کھلا چھوڑ دیتے۔ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، جو مشرکین تھے وہ درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ یعنی ابتدائی اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ شروع میں مانگ نکالنا یہ مشرکین کا طریقہ کار تھا۔ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب سے مراد یعنی جو یہودی اور نصرانی یا عیسائی تھے، تو وہ بھی اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، جن معاملات کے اندر حضور کو کسی چیز کا حکم نہ ہوتا، جن معاملات میں کسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا، تو ان کاموں میں، ان معاملات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر دو طریقے رائج ہیں، ایک طریقہ مشرکین کا اور ایک طریقہ اہل کتاب کا ہے، تو حضور اہل کتاب کے طریقے کو اپنایا کرتے تھے ان کاموں میں کہ جن کاموں میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا۔ تو حضور اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے۔ ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، پھر بعد میں حضور نے بھی درمیان سے مانگ نکالنا شروع کر دی۔ یعنی یہ یوں ہوتا تھا کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نہیں نکالتے تھے، کیونکہ مشرکین اس وقت مانگ نکالا کرتے تھے۔ تو جو اہل کتاب تھے یہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بالوں کو اہل کتاب کی موافقت کرتے ہوئے کھلا چھوڑ دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مشرکین تھے وہ تو بالکل نہ اللہ کے کسی نبی کو مانتے تھے اور نہ ہی وہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان لے کر آتے تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے۔ لیکن جو اہل کتاب تھے وہ کسی نہ کسی کتاب کو مانتے تھے، کسی نہ کسی اللہ کے نبی پر وہ ایمان رکھتے تھے، تو اس لیے حضور اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے۔ لیکن یہ اسلام کے ابتدا کا معاملہ تھا، پھر بعد میں حضور نے مطلقاً یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اب تا قیامت مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ہم نے یہودیوں کی اور نصارہ کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ ابتدائی اسلام کا معاملہ تھا، پھر بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کی جو ہے وہ کنگھی کرنا شروع کر دی، اور درمیان سے حضور مانگ نکالا کرتے تھے۔ اگلی اور اس چیپٹر کی آخری حدیث پاک حضرت ام ہانی، یہ حدیث پاک پہلے آپ سن چکے ہیں۔ حضرت ام ہانی آپ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا ضفائر 40، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا کہ حضور کے مبارک بال آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ بھئی بار بار وہی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، بار بار وہی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے جو محدثین تھے، آپ ان کی محنت کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک ایک بندے کے پاس جا کے حدیث کو لیا، حدیث کو جمع کیا اور پھر امت کے سامنے حدیث پاک کو بیان کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے، دیکھیں ایک حدیث پاک ہے جو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اس کے اندر بھی وہی بات بیان ہوئی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک ہے جو حضرت مولا علی نے بیان کی ہے، اس کے اندر بھی وہی بات بیان ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ایک بار وہ مل گیا تو دوبارہ لینے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ ان کو جہاں جہاں سے حضور کی حدیث ملی ہے نا، انہوں نے وہاں سے جا کر حضور کی حدیث لی ہے۔ اور اس میں ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، کیونکہ میں نے الحمدللہ باقاعدہ یہ فن پڑھا ہے، یہ حدیث، علم حدیث الگ فن ہے، اصول حدیث الگ فن ہے، اور یہ بہت وسیع علم ہے، حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ بہت بڑا علم ہے۔ تو درس نظامی کے اندر چونکہ یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ محدثین نے احادیث پر اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ کر دے، یا اگر کوئی بندہ کسی حدیث سے ایک لفظ کو کم کر دے، تو محدثین کو حدیث سن کر یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس حدیث میں زیادتی ہوئی ہے اور اس حدیث میں کمی ہوئی ہے۔ اتنی زیادہ انہوں نے حدیث پاک پر محنت کی تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی بندہ حدیث پڑھتا نا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ بھائی اس حدیث پاک میں یہ لفظ زیادہ ہوا ہے اور اس حدیث پاک میں یہ لفظ کم ہوا ہے۔ اتنی زیادہ محنت کے بعد اور راویوں سے حدیث کو لینے کے بعد پھر انہوں نے کتابوں میں لکھ کر اس امت کے حوالے کیے ہیں۔ یہ ہمارے محدثین کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ
ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی حضور کی حدیثیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے، شوق اور محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔